القلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على وعلیکم محمد السلام وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ چند آیتیں قرآن کے میں تلاوت کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ جو آج کا ٹاپک خوشگوار زندگی کے اصول ہیں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. سورہ انفال آیت نمبر 1 سے 5 تک انشاءاللہ میں تلاوت کروں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيت بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الحمدللہ آج جو ہم جس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے، آج جو درس تدریس ہوگی انشاءاللہ خوشگوار زندگی کے اصول. اللہ سبحانہ تعالی ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کے مالک ہیں اور جو اس کائنات کے خالق ہیں اور کائنات کے متدبر ہیں. لاکھوں درود و سلام ہو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کی رہبری کے لیے، اس امت کی ہدایت کے لیے باحیثیت رسول بنا کر بھیجا اور اس امت پر مبعوث کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جس مقصد سے جوڑ کے ہیں یہاں پر، جو شوق سے آ کر ہیں اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے، زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں جاننے کے لیے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا سننا یہ ساری کی ساری چیزوں کو قبول کر کے میرے اور آپ کے عمل کرنا آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. تو آج جو ٹاپک ہے خوشگوار زندگی کے اصول. الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین یعنی اسلام جیسی نعمت اور دولت عطا کر کے ہے. ویسے تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا کر کے ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو کتنی گن سکتے؟ گھنٹے لگ جائیں گے، دن لگ جائیں گے، مہینے لگ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. تو کئی سارے نعمتیں میں علماء اکرام کہتے ہیں
اللہ کے جو کیا ہے افضل النعما، یہ بہت بڑی اعلیٰ نعمہ ہے جو مجھے اور آپ کو بن مانگے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر کے ہے۔ افضل النعمہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے ہے، جس کا ہم سب سجدے میں ساری عمر لگا کر شکر کریں گے تو بھی کم ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ نعمت کون سی ہے؟ نعمت اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کر دین اسلام عطا کیا ہے۔ دین اسلام جیسی نعمت عطا کر کے ہیں، دین اسلام کی نعمت عطا کرنے کے بعد زندگی کی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، باحیات نعمت عطا کی ہے۔ آج ہم باحیات یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین اسلام کی نعمت دینے کے بعد باحیات باشعور الحمدللہ یہاں پر جمع ہو کر ہیں، اکٹھا ہو کر ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ٹاپک ہے خوشگوار زندگی کے اصول۔ تو آپ کو ہر بات جو ہے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ کیا ہے کبھی کبھی کیا بولتی ہمیں، چھوڑو جان دے ایڈجسٹ کر لیں گے، کیا تو بھی رہندے ایڈجسٹ کر لیں گے، تو کیا بولتی مذاق نہیں بھائی، یہ زندگی کا سوال ہے۔ تو ویسے آج کا ٹاپک جو ہے سکون زندگی یعنی کہ خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے اصول۔ تو ہر انسان کو جو ہے زندگی میں خوشگوار ہونا بے حد ضروری ہے، وہ چاہتا ہے بھی یہی ہے۔ تو زندگی میں سکون چاہیے، آغاز چاہیے، امن چاہیے، لذت چاہیے، راحت چاہیے، سرور چاہیے، اور کیا چاہیے؟ مزہ چاہیے۔ تو اس موضوع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا ہے، زندگی کی نعمت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو اصول بتا دیے گئے ہیں اس کو حاصل کریں گے تو ضرور سکون حاصل ہوگا، کیونکہ اس چیز کے لیے ہر ایک کی تڑپ ہے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو غور کرے بہنوں اور اس پر عمل کرے، ان ساری اصولوں کو ہر ایک پوائنٹ پر غور کرے، سنیں، اور سن کے ایسے نہیں چھوڑنا بلکہ زندگیوں میں ان ساری اصولوں کو اپنانا ہے۔ آج کا درس صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں پریکٹیکلی لائف میں اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی، تو کس وجہ سے جاتی؟ فیس دے کو آ جانے ان کے پاس سے، ڈاکٹر کے پاس سے، یا اپنی صورت دکھا کو آنے، یا چپکے جا کو آنے، تو کس مقصد سے جاتی تمہیں؟ کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ تو آج آپ یہاں جڑ کو ہی بہت بڑی چیز سیکھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لینے کے لیے، تو آپ جو بھی سنیں گے ایک ایک بات بھی یاد رکھیں گے، ایک ایک بات بھی آپ کے لیے قیمتی ہونا چاہیے بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دینے کے بعد، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنے کے بعد، قرآن جیسی عظیم کتاب سے مجھے اور آپ کو نواز دیا گیا ہے۔ قرآن کے ذریعے انشاءاللہ سکون کیسے حاصل کریں گے ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز کا خلاصہ کر دیے گئے ہیں، اسی لیے کیا ہے قرآن کو قرآن المبین کہا جاتا ہے، واضح کتاب ہے، الحمدللہ کھلی ہوئی کتاب۔ تو آج ہم قرآن کے سبب خوشگوار زندگی کیسے حاصل کریں گے، کیسے زندگی میں سکون کیسے حاصل کریں گے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا دور جو ہے، آج کا وقفہ جو ہے کورونا کا بعد، یعنی کہ کورونا کے بعد کے جو ایام ہیں، 2.5 سال کا وقفہ جو ہے، کووڈ-19 کے بعد کے ایام، لاک ڈاؤن کے بعد کے ایام ہیں، ہر ایک بھی بیماری سے گزر رہا ہے۔ کوئی ظاہر کر کو بول رہی تو کوئی چھپ کے ہاسپٹل کو بار بار جا کو آ جا رہی اپنا علاج کروا لے کو، ارے اور کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، تو کوئی بول رہی کہ مجھے 2 سال کے پہلے مجھے ڈپریشن جیسی بیماری نہیں تھی لیکن ابھی میں کیا ہے، مجھے اندرونی سکون نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے جو انر پیس ہوتا ہے، اصل سکون جو ہوتا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو کھو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ جو حالات ہیں اس وجہ سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب ڈپریشن کی بیماری میں جو لوگوں کے اندرونی یعنی کہ اندر آ گئی ہے نفسانی بیماری بولے تو کیا، سب کچھ رہنے کے باوجود
اندرونی سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ یہ تو شادی شدہ لوگوں کو ہوتی تھی، بوڑھے لوگوں کو ہوتی تھی، ابھی جو کیا ہے سب کو ہے۔ 11-12 سال کے بچے ہیں وہ بھی مرض العصر میں مبتلا ہیں۔ مرض العصر کا مطلب کیا ہے؟ آج کے وقت کی بیماری جو دل کا سکون نہیں ہے اس کو کہتے ہیں، جو ہر کوئی اس میں مبتلا ہو کو ہے۔ زندگی کے سکون کو کھو کر بیٹھ کو ہی سکون جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ قرآن بھی کیا ہے؟ قرآن بھی جو ہے 2 قسم کی زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ نمبر 1 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 سے 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک زندگی ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ نمبر 2 کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں سکون ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر 2 قسم کی زندگیوں کے بارے میں بتا دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ نمبر 1 خوشگوار زندگی کے اصول میں سے نمبر 1 جو ہے ایمان اور عمل۔ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول جو ہے ایمان اور عمل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی مرد عورت نیک کام کرے گا وہ مومن ہوگا تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے عمل سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں راحت و سعادت اور وسیع حلال رزق عطا کریں گے اور قیامت کے دن ان کے اعمال صالح کا کئی گنا بہتر بدلہ ملے گا۔ الحمدللہ۔ تو اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مومن ہو، وعمل الذین آمنوا کہ وہ مومن ہو، اور دوسرا یہ کہ وعملوا الصالحات وہ عمل صالح کرنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، با کردار ہو اور با اخلاق ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نہ حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہی میں ذکر کرتے ہیں دوسرا جو ہے سب کچھ رہنے کے باوجود سکون نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ اضطراب والی زندگی ہے۔ اضطراب والی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بے چینی والی زندگی، یہ خرابی والی زندگی، سکون نہیں سو زندگی۔ تو اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 سے 126 کی آیتوں تک ذکر کرتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو اس نے کیا کیا، اس نے کیا، اور جو کوئی میری یاد میں رد گرانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا اور روز قیامت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہیں گے قال كذلك آتتك آیاتنا ونسیتها، اسی طرح تم دنیا میں دیکھتا ہوا تھا لیکن دل سے تو اندھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں، تم نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔
ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، میں دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ مجھ سے اس کا وجہ پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا جیسے تم نے کیا ویسے ہی بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تمہارے پاس میرے احکام آئے، اہل علم نے تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو تمہارے سامنے رکھا، لیکن تم نے ان سب کو کیا کریے پس پشت یعنی کہ پیٹ پیچھے ڈال کر منمانی کی، اور جو تمہارے جی میں آیا تم نے وہی کیا۔ اسی طرح آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، چلو جاؤ۔ تو ایک وہ انسان ہے جو اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کی باتوں کو اعراض کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے باتوں سے منہ پھیرا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو اضطراب والی زندگی کر دیں گے، اس کی جو زندگی میں سکون کو کیا ہے چھین لیں گے، اس کی زندگی جو ہے بے چینی ڈال دیں گے، اس کی زندگی میں اس کی زندگی میں خوشیوں کو ختم کر دیں گے، معیشتاً ضنکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تنگ زندگی گزارنے والا بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے باتوں سے، اللہ کے احکامات سے اس نے منہ پھیرا، اس نے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھو یہاں سے ختم نہیں ہوئی اس کی زندگی، دنیا میں تو اس کی تنگی ہو گئی، ذلت ہو گئی، بے چینی والی زندگی ہو گئی، یہاں ختم نہیں ہوتا اس کا قصہ، حشر کے میدان میں بھی کیا ہوئے گا؟ اس کا جو ہے بے چینی کیا ہوئے گا؟ اندھا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے۔ حفظ دنیا والآخرہ، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بعض بدبختوں کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، بعض بدبختوں کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شمار نہ کریں، ایسے لوگوں میں شمار نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو دیکھو بہنوں، دنیا میں بھی سکون نہیں ہے، آخرت میں بھی گناہ کے سبب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت کی تباہی ہو گئی ان لوگوں کی۔ ایسے انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی زندگیوں کی قسمیں قرآن میں بتا دیے گئے ہیں۔ آج ہم سوسائٹی میں دیکھ رہی کہ انسان دو طریقے کی زندگی جی رہا ہے، یہ کائنات کے لوگ جی رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں رہنے کے باوجود سکون نہیں ہے، کھانے کی نعمت ہے کھا رہی سکون نہیں ہے، سونے کی نعمت ہے سو سکتی لیکن نیند کی گولیاں کھائے بغیر ان کی نیند نہیں آتی، رشتہ داروں کی نعمت ہے لیکن کسی سے بات کرنا پسند نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اس قسم سے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں دینے کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لاکھوں کے بینک بیلنس ہے میری بہنوں، ان کے گھروں کو دیکھو بڑے بڑے عمارتوں میں بنے ہوئے ہوں گے، گارڈنز تو ایکورا پلانٹس میں ہے لیکن دل کا سکون سے خالی ہے، دل جو ہے ان کا سکون سے خالی ہے، دل اطمینان سے خالی ہے، زندگی میں خوشی نہیں ہے، فیملی سے خوشی نہیں ہے، ان کو اپنے بزنس کروڑس میں چل رہا ہے لیکن وہ اپنے بزنس میں سیٹسفائی نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بار دن میں کھانا کھا لیے تو بہت، کپڑے ایک رہا تو دوسرا کپڑا بدلنے کے لیے نہیں رہتا، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں رہتا جا کو سونے کے واسطے، ایسے کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں سکون کیسے ہے، اطمینان ہے ان کی زندگیوں میں، راحت ہے۔ اسی لیے ایک اردو شاعر نے کیا خوب بتایا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بیچ کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بیچ کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی دوائی نہیں کھاتے۔ کتنی بہترین بات ہے، وہیں کروڑ پتی کی کروٹیں بدل کر رات بھر گزار ڈالتی لیکن نیند نہیں آتی۔ کبھی وہی مزدور کو دیکھ لو، کبھی غربا کو دیکھ لو، کبھی دین کے کاموں جو کرتی ان کو دیکھ لو، مسجد کے کاموں میں جو نیک انسان کرتی ان کو دیکھ لو، کہیں ایک تھکیا مل جاتا ہے سو جاتی، ہمیں سوچتے ہیں لوگ کیسا سو جاتی گھر کو، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ راحت اصل میں کہاں کی ہے؟
ظاہر کی نہیں، یہ دل کا سکون ہے، یہ باطن ہے، یہ دل کی راحت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دو زندگیوں کا ذکر کر کو ہی اور ہمیں دنیا میں دو زندگیوں کے بارے میں دیکھ رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہم ایمان اور عمل کی بات کر رہے ہیں۔ ایمان اور عمل، ایمان آنا ہمارے اندر، عمل پہ آ جانا، یہ کرنے کے لیے پہلا جو کام ہے ہم کو اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، یہ معرفت ہونا، اللہ کی پہچان آنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کی پہچان آنا بولے تو کیا؟ دین کا علم آنا ضروری ہے، تو قرآن کا علم آنا ضروری ہے۔ اب پوچھنے والے پوچھتی کہ علم کتنا حاصل کرنا؟ کیا پورا قرآن جو ہے معنی کے ساتھ پڑھ لینا؟ پورا قرآن کو تفسیر یاد کر لینا پورے قرآن کا؟ صحیح بخاری حفظ کر لینا؟ پورے حدیث کی کتابوں کو کیا کرنا؟ حفظ کر لینا، بحث کر لینا؟ کتنا علم حاصل کرنا؟ بہت سے کیا جواب دیتی، اتنا علم حاصل کرو جتنا بیسک علم جو ہے ہر مسلمان کو سیکھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے، جس میں اللہ کی پہچان معلوم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے اور کتنے رحمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں پر کتنے غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، یہ جان لینا ہر مسلمان پر فرض ہے میری بہنوں۔ اور ضروری ہے، زندگی میں سکون چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہونا بے حد ضروری ہے بہنوں۔ تو بیسک اللہ کی پہچان آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن میں، کیونکہ قرآن میں اللہ کون ہے کیا ہے وہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ سورہ الرحمن، سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں میں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اپنی پہچان کرا رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہی۔ اللہ کی پہچان اگر ایک انسان کو آ گئی بولو نا، تو اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ آج ہم 5 اوقات کی نماز پڑھتی مشکل ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ہمیں اچھے سے پہچان ہی کرے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے انسانوں، تمہیں تو ہر ایک کی قدر کی، ہر ایک کو جانا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسانوں تمہیں ہر ایک کی پہچان کی، ہر ایک کی قدر کی، جانی، ہر ایک کا حق ادا کرے، نہیں کرے تو کیا نہیں کرے؟ اللہ کی عبادت، میری عبادت نہیں کرے، میرا حق ادا کرے نہیں، تمہیں میری قدر کرے نہیں۔ تو کیا ہے بہنوں، دیکھو شوہر کا حق ہمیں کیسا باخوبی نبھاتی بیوی بن کر، بیوی کو معلوم کہ شوہر کا حق کیا ہے اور اس کو کیسے چاہیے، کیا چاہیے، پورا معلوم کر کو رکھ لیتی، شوہر کو اچھے سے پہچان کو رکھتی۔ نہیں معلوم رہا تو بھی کیا کرتی، ہمیں معلوم کر لیتی، ان کے حق کو برابر ادا کرتی، ان کو جو بھی پسندیدہ کام ہے اس کو ادا کرتی، اور شوہر بھی بیوی کا برابر حق ادا کرتی، ہر چیز جان کو رکھتی۔ تو ارے یہ قصہ تو چھوڑ ڈالو، تمہیں باجو رکھ ڈالو، بچوں کا رشتہ دیکھ لو، بچوں کا رشتہ، بچوں کا حق کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی کیا؟ کیسے ادا کرتی، کیسے اس کا حق ادا کرتی ہے، کیسا اس کا حق دیتی ہے، پوری زندگی نچھاور کر ڈالتی اس کی پرورش میں، بچے 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 کر کو پوری زندگی نچھاور کر ڈالتی بچوں کے اوپر۔ بچے تو بولالتی جاؤ تمہیں ہمارا حق ہی ادا کرتے نہیں، اتنا کرنے کے بعد بچے بولالتی تمہیں ہمارا حق ادا کرے نہیں، ہم نہ برابر دیکھ لیتے نہیں، ہمارا حق ادا نہیں کر رہی تمہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ وہ بات جو ہے کیسے ماں کے دل میں جا کو لگتی ہے، کیسا بات جا کو لگ جاتی ہے۔ تو کیا ہے، کیونکہ آج ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ادا کر رہی تو وہ بچوں کا، خود کو بھلا کو اگر کسی کی خدمت کر رہی تو وہ بچوں کی، کسی کے اوپر توجہ دے رہی، اگر کسی کے اوپر نظر رکھ رہی تو وہ اپنے بچوں کے اوپر ہی پوری زندگی اپنے بچوں کا حق ادا کر ڈالتی، کرتے 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 ایسا زندگی گزار ڈالتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ زندگی کے اکثر وقت جو ہے کب کا ہے، 20 سال کا ہے، 20 سال کے بعد کا،
12-13 साल छोड़ो, बचपन चले जाता है, खेल कूद में गुजर जाता है। तो बचपना जो है बिंदास जिंदगी गुजार डालती। अब अकल कहाँ से आती हम ना, 13, 14, 15 साल में हम ना अकल आती है। तो माँ बाप के घर में थे, उसके बाद शादी हो गई 20 साल में। अगर देखे तो कामों में मेहनत करते करते घर बच्चे शौहर को 40 पर 5 साल लगा डालते उसमें। आज तो 30 में हमें बूढ़े हो जाते। 40 पर 5 साल की जिंदगी अक्सरियत है। पूरी जिंदगी बच्चे घर कर को गुजार डालती। पूरे 20 साल से अगर देखे तो पीछे पीछे पैदा करने में 2-2 साल लग जाती, बच्चे पैदा करने में 2-2 साल लग जाती, 2-2 साल का वक्फा हो जाता है। तो अभी जो है 10 साल इसमें गुजार डाले, और अब यहाँ से देखो यहाँ पर बहाना स्टार्ट हो जाता है हमारा। अगर हमें उनको बोले कुरान को, कुरान के जो 5 हकूक हैं उसको जानो, देखो, पढ़ो, दिन के क्लासेस को ज्वाइन हो जाओ, तो क्या बोलती, बच्चे रखले को ज्यादा कामा करने होता नहीं, क्लासेस अटेंड करने होता नहीं, अल्लाह का हक अदा करने होता नहीं है। तो क्या है, हमने भी पढ़ने ख्वाहिश कुरान को सही पढ़ना कर कुछ, लेकिन वक्त नहीं है। तो क्या है, 50 साल की जिंदगी तक बच्चे बच्चे कर को जरा उनको सेटल हो जान दे, जरा वो बच्चा सेटल हो जान दे, ऐसा आज गुजार डालती। 50 साल के बाद क्या होता है, प्रति सोचो क्या होता है, बीमारी लपेट लेती है। क्या होता है, बाकी बीमारी का शिकार हो जाती। अब रहे कितने बचे, कितने रहे साल, 10 साल। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र क्या है, 60 साल है या तो 70 साल है, उससे अगर ज्यादा रह जाए, रह जाएंगे, वो बोले वो बड़ी नीमत है। देखो हमें कितनी कम जिंदगी हमें लेको आको ही, कितनी छोटी जिंदगी लेको आको ही। देखो हमें नहीं मालूम कि कब कब किसकी जिंदगी अल्लाह सुब्हान तआला खत्म कर डालती। ये बताने का मकसद क्या है, जिंदगी में सबको सबका हक अदा करती, बच्चे शौहर रिश्तेदार सबके सबका, लेकिन अदा नहीं करे तो किसका, अल्लाह सुब्हान तआला का। नहीं याद करे तो किससे, नहीं अदा, नहीं हक अदा करे तो किसका, अल्लाह सुब्हान ताला का। नहीं करे तो किसका, दिन का हक अदा करे नहीं। तो यहाँ पर गौर करो, ऐसे लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं रहता। अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान अगर हम ना होना बोले तो कुरान क्लासेस से जुड़ना, तफसीर क्लासेस से जुड़ना, अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान होना बोले तो बेसिक चीज कुरान क्लासेस, कुरान के दरसों में शामिल होना। तो क्या होता है, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। घर बैठे आज नीमत है, आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि घर घर बैठे आपको तफसीर क्लासेस, सीरत क्लासेस जुड़ने का मौका मिल जा रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों का सुकून, लोगों का यानी कि सुकून क़ल्ब लोगों को कहाँ से है, कहाँ पर है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र ही से लोगों को, दिलों को तसल्ली हासिल होती है। तो यहाँ पर सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अब देखो बहनों, ईमान ले को आगे, हमें ईमान ले ले का आगे। अब ईमान की क्या है, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह को जानना, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानना। और ये इल्म हासिल होना बोले तो हमें कुरान को जानना, कुरान का इल्म हासिल करना। हासिल करने के बाद क्या है, अमल को आ जाना, हमें अमल कर लेना। समझ में आ रहा है, ऐसा पढ़ ले को छोड़ डालना नहीं। कुरान जो अल्लाह है, हमें ईमान ले ले का ये हमें मुसलमानों के घरा में ही, उसके वजह से क्या करती, हमें अल्लाह को ईमान ले ले को आना ऐसा नहीं है, अमल भी करना। समझ में आ रहा है, क्योंकि सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ एराबी आती, एराबी आके कहते हैं हम ईमान वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ए नबी, जो तुम्हारे पास आको ही ये राबी कह रही हम ईमान वाले हो गए, तो कह दो तुम ईमान वाले अभी नहीं हुए, इस्लाम तुम्हें लेको आको ही, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा जो ईमान है, तुम्हारा जो ईमान है, पहले जो है ईमान लेकर आए हैं उस पर अमल करना भी जरूरी है। तुम्हारे दिल में इस्लाम दाखिल हो को नहीं है अभी। समझ में आ रहा है, अमल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, अमल भी क्या है, हम लोग क्या कहती, इजी है सो ले लेती,
عمل جو ایزی ہے سو لے لیتی، جو ہمارے واسطے ٹف ہے وہ چھوڑ ڈالتی، جو ہمیں کرتی، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اسے کیا کرتی، چھوڑ ڈالتی، اور کیا بولتی، اتنا ہمارے ہاتھ سے اسلام فالو کرنے ہوتا نہیں، اتنا سب ہم نہ کرنے ہوتا نہیں۔ کون بول رہی ان سے یہ بات؟ مسلمان بول رہی ان سو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہونا۔ افتؤمنوا ببعض الکتاب اذکروا بها بعض، قرآن کی باتوں کو لے لیے، جو عمل کرنا مشکل تھا اس کو اٹھا کو سائڈ میں رکھ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کمپلیٹ اسلام نہیں ہے۔ سکون اگر زندگیوں میں ہونا تو اسے چاہیے کہ جو سنتا ہے دین کی بات، جو احکامات ہیں اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کر کے ہیں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ سارے مہینوں میں، سارے ہمارے زندگیوں کے دنوں میں ہم اللہ کی عبادت کرنا ہے میری بہنوں۔ تو امام شیخ ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں مسلمان کی ہر ایک سانس عبادت ہے، ہر کروٹ عبادت ہے، ہر سانس میں وہ کوئی نیکی کا کام کرے، وہ کوئی عبادت کرے اور برائی سے بچے، اور زندگی کا ہر ایک لمحہ وہ کیا کرے، عبادت میں گزارے، کیونکہ ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کر کو ہی۔ تو سوچ کر دیکھو ہم نے کتنی عبادت کری، کرے بھی تو کس درجے میں کر رہی، کتنا غلط کر رہی، کتنا صحیح کر رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہمیں عمل کر لے کو ہی ریجیکٹ کرتی کی نہیں کی ہم نہ نہیں معلوم، کتنا سنت کے مطابق کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے ہر عبادت کے بعد قبولیت کی بھی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میں 100% بیسٹ دوں گی، عمل کروں گی، تب جا کر ہمارے جو دعا ہے، ہمارے جو اعمال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو ہمیں ہر نماز کے بعد یعنی کہ صبح شام کے اذکار میں یہ ایک دعا پڑھتی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع بخش ہو۔ کیا نفع دے؟ وہ علم جو میری زندگی میں عمل میں آ جائے، علم میری زندگی میں عمل میں لے کو آنا۔ اللہ مجھے ایسا علم دے، عمل کی توفیق دے، اور عمل کی توفیق دینے کے بعد مجھے میرے اعمال کو قبول کر لے، میری عبادت کو قبول کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے اعمال مجھے جنت کو جانے کا مستحق نہیں بنا نہیں سکتا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو میرے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ بولو بہنوں، میری عبادت کیا ہو سکتی ہے، میری نماز کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ میں کوشش کر رہی ہوں وقت کو پڑھنے کی، نماز ضائع کیے بغیر پڑھنے کی، میں کوشش کر رہی ہوں اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی، اے اللہ میں کوشش کر رہی ہوں ہمیشہ سچ بولنے کی، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنے کی، وعدے کو پورا کرنے کی، میری زندگی میں عمل بس اسے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یہ دعا، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے صبح شام پڑھیں۔ آمین۔ تو زندگی میں سکون ہونا، زندگی میں راحت ہونا، زندگی میں خوشحال ہونا، تو ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد ہمیں کیا نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا میری بہنوں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم کسی کو اس کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر دیں گے تو کیا ہو جائیں گے، گمراہی کے راستہ اختیار کر لیں گے، تو اس کے پاس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون چھین لیں گے۔ اب گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ شرک ہماری زندگیوں میں آ جانا، بدعت آ جانا، رسم و رواجوں کا آنا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتاتے ہیں، ابھی کیا ہے، ہمیں چھوٹی سی چھوٹی کچھ بھی تکلیف ہو جائے تو ہمیں کیا کرتی، شرک میں چلے جاتی، اور انسان کیا سوچتا ہے اگر شرک ہمیں کر ڈالے، بدعت میں چلے جائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ يُضَلِّلْهُ ضَلَالًا بَعِيدًا،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا یقیناً حق سے دور ہوگا، وہ شخص حق سے دور ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سکون ہمیں شرک میں حاصل نہیں ہو سکتا میری بہنوں۔ اللہ کی قسم، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کو قیامت کے دن نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ میں کیا ہے؟ شرک زیادہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ تھوڑا بھی رو دے گا، رتی بھی کیا ستا ڈالے گا، تو بچے کو کیا کرتی دھوڑے دھوڑے عالموں حاکموں کے پاس چلے جاتی، تعویذ لٹکا لے کے آ جاتی۔ حالانکہ قرآن میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر ہمیں زندگی میں زندہ رہتے ہمیں معافی نہیں مانگے تو ہم خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے بہنوں، ہم خسارہ میں ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی نظروں سے ہٹا دیں گے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ ایک تو ہمارا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، درگاہ مزاروں کو جا کر چادریں اڑا کے سوچتی کہ ہمیں سکون مل جاتا ہے، نہیں، ایسے لوگوں کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو زندگی میں صرف مشکل اور بے چینی ہوگی، اور سکون آ بھی گیا تو وقتی طور پر ٹائم بینگ ہوگا۔ تو دیکھو، اگر کسی نے تعویذ لٹکا لیا ہے، اگر سوتے سوتے کہیں گم ہو گئی وہ تعویذ، تو کیا ان کو خراب ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے معلوم۔ تو اب یہاں پر میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ اکبر ہے۔ تو شرک میں شامل ہو تو سکون مل جاتا ہنگا کر کو، ایسے لوگوں کی سوچ جو ہے غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ شرک نکو کرو، اس سے تمہاری زندگیوں میں سکون چلا جائے گا۔ امام ابن رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا، توحید ایک ایسا خلا ہے جس کے اطراف فرشتوں کی پہرے داری رہتی ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کے آگے جھکنا۔ تو ہمارے اندر یہ آ جانا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتی، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں مانگوں گی، اللہ کے سوا کسی کو ڈرتی نہیں، میرا رب مجھے دے گا، وہی دینے والی ذات ہے، میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا میری بہنوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا خلا ہے جس کی پہرہ میں فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ مجال ہے کسی کے اس کے اندر آنے کی، مجال ہے ایسے انسان کو چھونے کی، قیامت تک ایسے انسان کو کوئی بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ تو جس کی زندگی میں توحید ہے اس کی زندگی میں سکون ہے، جس کا عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اب چلو، ایک عورت 40 سال ہو جا رہی، شادی ہو کر بچے نہیں ہیں، سب بول ڈالے، یہ کر وہ منت مانگ لے، کالا بکرا دے ڈال، فلانی درگاہ کو جا، فلانے کام یعنی کہ فلانا یہ جو کالی مرغی ہے دے ڈال، تعویذ ڈال، یہ سب بولتی۔ لیکن وہ ایمان والی عورت کیا بولی معلوم؟ 40 سال کیا، 40 زندگی اگر مجھے اولاد بے اولاد ہوگی تو بھی پرواہ نہیں، اللہ کے سوا میں کسی کے آگے جھکتی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہے اصلی توحید۔ کیا ایمان والی عورت تھی وہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب اللہ سے ہی مانگنا، صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن معاذ کو بلا کر بولے، اے میرے بیٹے، اگر پوری دنیا مل کر کوئی چیز تیرے پاس سے چھیننا چاہے، تجھے وہ چیز نہ دینا چاہے، اگر اللہ تجھے دینا چاہے، وہ پورے جن اور انس مل کر تیرے سے وہ چیز نہیں چھین سکتے، تیرے سے نہیں لے سکتے۔ اے میرے بیٹے، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تقدیر میں یہ چیز نہیں ملے گی، تو پوری دنیا جنس اور انس مل کو بھی تجھے دینا چاہے تو بھی تجھے نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جن کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے، جن کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، جن کی زندگی میں بدعتیں آ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ایسے لوگوں کی زندگیوں میں سکون چھین لیتی۔ گناہ کیا ہے؟ آج عام ہو گیا ہے،
انسان کی زندگیوں میں گناہ زیادہ ہو گیا ہے. سوچو کہاں سے سکون ملے گا, ہماری زندگیاں کیسے راحت ہوگی. اگر خوشگوار زندگی ہمیں حاصل ہونا, اگر امن والی زندگی چاہیے, تو کفر یعنی کہ شرک سے, گناہ سے, شرک سے ہمیں دور ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں میں کیا کرنا چاہیے, ہماری زندگیوں سے دور کر دینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم کو ایسے جو شرک سے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت کرے. تو دیکھو بہنوں, عقیدہ کو مضبوط بنائیے رکھیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ کوئی پوچھ سکتا ہے نیکی کر کو کیسا پہچاننا سو, گناہ کر کو کیسا آئیڈینٹیفائی کرنا سو. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا ڈیفینیشن کیا ہے. کرنے والا انسان کرنے کے بعد تسلی ہو جائے, اس کی دل کو جو ہے سکون مل جائے, وہ نیکی ہے. گناہ کیا ہے, جو کرنے کے بعد دل میں کھٹکھٹائے, دل سے کہے کہ نہیں یہ کام تو نہیں کرنا تھا, تو غلط کری سو, برابر نہیں تو کری سو. یہ جو کھٹکھٹانا ہے وہ گناہ ہے. یہ جو ہمارے نفس لوامہ ہے, یہ رانگ کو کہنا ہوتا ہے. نیکی کے ایک انسان کو سکون ملتی ہے اور راحت ملتی ہے. اور اس طرح والی زندگی کیا ہے, جو انسان ایمان لے کر آنے کے بعد عمل نہیں کرتا اور شرک کو اپنا لیتا ہے, اس کی زندگی سے سکون کو چھین لیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم کو ایمان اور عمل والی زندگی عطا فرمائے, آمین. اب جو ہے صلاح, خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول جو ہے صلاح. صلاح بولے تو کیا, what is the meaning of صلاح؟ نماز. ہمیں نماز کے بارے میں بہت سی چیزیں معلوم ہے. نماز کی اہمیت کیا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. الحمدللہ میری پیاری بہنیں جو ہے الحمدللہ نماز کی پابند ہے الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھو زیادہ تر نماز کے بارے میں بتانا نہیں چاہوں گی, لیکن پھر بھی حدیثوں میں آپ اگر دیکھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں تم نہ سکون نہیں ہے, زندگی تمہاری پریشانی سے گزریے, تمہیں ڈپریشن میں چلے جا رہی, بہت تمہارے دل کو بے قراری ہو رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, سونا چاہ رہی سو نہیں سک رہی, جینا چاہ رہی جی نہیں سک رہی, ہنسنا چاہ رہی ہنس نہیں سک رہی. ایسے اگر آپ کو ہو گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا ہے. اسی لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور مصیبت آتی تو فوراً الرحمن للصلاۃ بلال, اے بلال اذان دو, ہمیں نماز پڑھنا ہے. اے بلال تمہاری خوبصورت آواز سے اللہ کی تکبیر بلند کرو, ہمیں نماز پڑھنا ہے. کیونکہ نمازوں میں ایک عجیب قسم کا سکون اور راحت رکھ دی ہے. پریکٹیکلی لائف میں کر کو دیکھو, کوئی آپ کو دل دکھا ڈالے, آپ کا دل ٹوٹ گیا, بہت زیادہ آپ کو ٹینس فیل کر رہی, رونا آ رہا ہے, لوگوں سے بات کرنے ہو رہا ہے نہیں, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے ٹائم کو ہمیں غلط راستہ اختیار نہیں کرنا, غلط طریقے پہ چلے جانا نہیں. پریکٹیکل لائف میں سکون ہونا بولے تو فوراً کیا کرو, وضو بنا لیو, نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ اکبر تکبیر بولو, جتنا بھی دکھ درد اللہ کے سامنے رکھ دو, سجدے میں گڑ گڑا کے رو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سجدے میں گڑ گڑا کے رو کے اللہ کے پاس طلبگار ہو جاؤ, اللہ کے پاس سے مانگو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک مسلم کی حدیث ہے, کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء, بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو. اسی لیے سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتی بہنوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے, سجدے سے فارغ ہی نہیں ہوتے, وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے.
یا حیو یا قیوم کی تسبیح کرتے، سبحان ربی العالی پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ نماز ہے، نماز میں راحت اور سکون ہے، اسی لیے ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے بہنوں۔ اگر تو اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 150 پر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے، اب بہت بڑا ایگزام ہمیں جس میں پاس ہونا بہت مشکل ہو جا رہا ہے، بہت بڑا زندگی کا ٹینشن جس میں الجھ کو ہمیں جو ہے زیادہ پریشان ہو جا رہی، سلیوشن نہیں مل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہی نفل نماز زیادہ پڑھو، کثرت سے نمازیں پڑھو۔ ہمیں ایسا نہیں کرتے، ہمیں کیا کرتی معلوم ہے، اللہ تمہیں یہ کر ڈالو، ہمیں 100 رکعت نماز پڑھ ڈالتی، اللہ یہ کروا ڈالو، ہمیں اتنے رکعت پڑھتی۔ کسے تمہیں لالچ دے رہی سو، اللہ کو، کسے چیلنج دے رہی سو تمہیں، اللہ کو، یہ منت یہ نظر جائز نہیں ہے، ارے پہلے جھک جاؤ، پہلے پڑھ لیو، وہ کر دے گا، وہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں مانگتے رہو، جھکتے رہو سجدوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہی، ہمیں جب نماز میں کھڑتی تو اللہ اکبر تکبیر کہتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی کہ ہماری طرف نظر ڈالتی، جب ہمیں پڑھتی الحمدللہ رب العالمین، عالمین تمام کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں کہتی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور رحمان الرحیم کہتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے، مالک یوم الدین پڑھتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتی میرے بندے نے میری شان کو دھیان دیا ہے۔ تو کیا ہے، نماز کو جب ہمیں کھڑے ہوتی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بات کر رہی، اللہ سے کلام کر رہی، اللہ سے کلام کر رہی۔ تو سورہ اب ہمیں جو ہے کیسے پتا چلتا ہے ہماری نماز کیسا ادا ہوتی، کیسا صحیح ہوئی کہ نہیں کی، تو سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی اگر تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، نہ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، تمہیں جائزہ لے سکتی خود کا، یعنی کہ یو کین ٹیسٹ، یو کین ڈیسائیڈ، تمہیں لے سکتی اس کا ٹیسٹ کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک نماز تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، ہر ایک نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بڑھاتا ہے، اور ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی خواہش رہنا، ہر ایک نماز میں ٹیسٹ ملنا، اگر یہ چیزیں سب ہمارے نمازوں میں ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کر رہی، اگر نہیں ہے تو ہماری نماز عادت سی ہو گئی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی نماز انسانوں کو دن برائیوں سے روکتی ہے۔ تو کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، دیکھو بہنوں یہاں پر جو ہے ونلی عورتیں ہیں، تو پلیز اگر کوئی مرد حضرات یہاں پر جڑ کر ہیں پلیز لیو کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی نفل نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرو، تو ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنحۃ للآثام ومطردۃ للداعی عن الجسد، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالح کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کی قریب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں میں دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تکدر آ جائے اور آپ سخت بے چین ہوں تو وضو کر کے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں یا اللہ ہماری عبادت، اعمال، عقائد، دائی ایمان، نماز، خیالات، امانتوں، فرائض اور
روزوں کی حفاظت عطا فرما، سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما، ہر غم، رنج، سستی، کاہلی، بخلی، خرض اور لوگوں کے غلبے کو دور فرما، ہمیں علم نافع، عمل صالح اور نفس کھانے کی نعمت سے سرفراز فرما، آمین۔ یا الہی ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم کمزوروں پر رحم فرماتے ہوئے بخش دے، ہمیں ایسا کر دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہ تھی نماز کی چند آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، الحمدللہ۔ تو تیسرا جو ہے نماز، صبر، صبر، صبر۔ تو تیسرا اصول جو ہے صبر، دنیا میں سعادت مندی اور خوشحالی کے حصول کا تیسرا اصول جو ہے صبر، یعنی کسی بندہ مومن کو جب کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کرے، اس پر صبر و تحمیل کا مظاہرہ کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہو، یوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کے گناہوں کو مٹا کر اسے اطمینان قلب نصیب کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 150 پر 5 سے 150 پر 7 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، ہر اس بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی ہے کہ ان پر اس کی نوازشیں ہوتی ہے اور وہ رحمت الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ گویا صبر وہ چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والے کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے اور اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ اور آزمائش کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جسمانی ہو یا ذہنی ہو، ہر قسم کی آزمائش مومن کے لیے باعث خیر ہی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، غم یا فکروں سے دو چار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے جب کوئی مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے، جب کسی مسلمان کو صبر کرتا ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت پہنچتی ہے اور نماز کا سہارا لیتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے وہ شخص اور کہتا ہے یا اللہ یہ تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں تیری طرف سے ہیں، میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے تکلیفوں کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ تو کیا ہے، اللہ مسلم کی ایک حدیث ہے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقین ہے، اس لیے کہ خیر کا باعث ہوتا ہے اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے کے لیے خیر باعث بن جاتی ہے، اگر وہ کوئی غمی میں پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ میری بہنوں، صحابہ کی زندگیوں کو لے لو، صحابہ کی زندگیوں میں کیا ہے، کیسی تھی، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کے اعمال ہماری طرح تھے، انہوں بھی رمضان میں روزے رکھتے تھے، قیام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسے ایسے قرہ یعنی کہ ایسے ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، صحابہ میں ویسے قاری نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، مطلب کیا ہے، عمل نہیں کریں گے۔
تو کیا ہے بہنوں، اب دیکھو بہنوں ہماری سوچ کیا ہے، کوئی تکلیف یعنی کہ رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے کوئی بھی ہم نہ ان سے تکلیف پہنچتی ہے یا ان کے الفاظوں سے ہم نہ دل دکھ جاتا ہے، ہمیں کیا کرتی؟ کچھ بھی نہیں بولتے، اور کیا سمجھتی؟ چل صبر کر لے، کیا تو بھی انہوں بول لیں دے صبر کر لے. تو کیا آپ صبر کر رہی یا برداشت کر رہی؟ یعنی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو وہاں پر تمہیں چپ رہ کر صبر کر رہی کہ برداشت کر رہی؟ برداشت کیا ہے؟ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو دماغ میں برے اور منفی جذبات ہوتے ہیں مگر ریاکشن نہیں کرتے، تو یہ برداشت ہے. صبر کیا ہے؟ جب آپ کا دل کسی کو معاف کر دیتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتی، برا بھلا بولالتی، تو کیا کرتی؟ تمہیں معاف کر ڈالتی. تو یہ حقیقت میں صبر ہے. ہم بار بار سنتی پڑھتی کہ دوسروں کو معاف کرو، یہ بڑی نیکی ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہتے ہیں یا دل سے، سوچ کر دیکھو میں نے معاف کر دیا مگر کیا ہے، کیا ہے ہمیں دل میں یہ سوچ کو ان کے اوپر کیا کرنا نہیں، برا بھلا سوچنا نہیں. انہوں کیسا بولا لینا، ہم نہ انہوں کیسا بولا لینا، انہوں ایسی بات کیسا بولا لے سو. میں نے کتنا ان کے بارے میں کیسے سوچ کے رکھا تھا، انہوں اتنا سب بھی ہمارے بارے میں غلط سوچ کو رکھ رہی نا. میں نے اپنی زندگیوں میں ان لوگوں کے لیے کتنا کچھ کیا، اچھا سوچ کو رکھا تھا، انہوں میرے بارے میں ایسا بولا لے، میرے بچوں کے بارے میں ایسا بولا لے. چھوڑ دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو. معافی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ معاف کر ڈالو. معافی کا مطلب کیا ہے عربک میں؟ عفو، درگزر کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ درگزار کرنا. ایسے معاف کر دے اس کے بعد دل میں کوئی منفی جذبہ نہ رہے. تو میری بہنوں، تو صحابہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ شکوے شکایت نہیں کرتے تھے، دل سے کیا کرتے؟ معاف کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کو تھے، درس اور تدریس دینے کو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا اب جو مسجد میں انٹر ہو رہی، اب جو مسجد میں انٹر ہوتی انہوں کیا ہی؟ جنتی. انہوں جو انٹر ہوتی ابھی مسجد میں انہوں جنتی. اب جو مسجد میں انٹر ہوتی وہ جنتی ہیں. سوچ کر دیکھو صحابہ کی کیا حالت رہیں گا. سارے کے سارے صحابہ پیچھے مڑ رہی، پیچھے دیکھ رہی، کون آتی کی. دیکھا جائے عمر بھی وہاں پر ہے، ابو بکر صدیق بھی وہیں پر ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر ہے، علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، سب کے سب صحابہ وہیں پر موجود ہے. تو اب سب کا انتظار کون رینگا مسجد میں اب انٹر ہوتے سو. اب جو آتی انہوں کون رینگا، سب کو انتظار. سبحان اللہ. دیکھا جائے تو ایک صحابی انصار کے سردار تھے، وہ ان کا نام جو ہے سعد بن معاذ. مسجد میں انٹر ہوتی، اب انٹر ہوتی تو سارے کے سارے صحابہ ان کو دیکھنے لگ جاتی. تو سعد بن معاذ پریشان ہو جاتی اور ڈر جاتی، کیا رہیں گا، کیوں مجھے سب بھی دیکھ رہی سو، کیا رہیں گا، کیوں دیکھ رہی سو، کیا میں لیٹ آیا اس وجہ سے مجھے دیکھ رہی سو، مجھے سب کے سب کیوں دیکھ رہی سو. تو سبحان اللہ بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ سوچتے ہیں، سوچنے میں لگ جاتی کہ یہ ہیں جنتی. اب اس میں سے ایک صحابہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کا نام الگ الگ علماء الگ الگ بتاتے ہیں. وہ جا کر سعد بن معاذ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان بنائیں گے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ کیا کرتے ہیں، سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں. پہلی رات گزری، پہلا دن بھی گزر گیا. الحمدللہ انہوں جو عمل عبادت کرتی وہ عمل عبادت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی کرتی. دوسرا دن گزرا تھا، دوسری رات گزر گئی، ان کے جو عبادت کے اقسام ہی وہ جو ان کے بھی عبادت کے اقسام تھے. تیسرا دن، تیسری رات گزرتی ہے. تو کیونکہ ایک مہمان کا ٹائم لیمٹ کیا رہتا ہے؟ 3 دن کا رہتا ہے. تو تیسرے دن انہوں جانے کے رہتا ہے. تو سعد رضی اللہ عنہ کھل کر پوچھ ڈالتی اے سعد، آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جنتی ہیں،
اور تمہارا اور میرا عمل جو ہے ایک ہی ہے، میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، پھر کیوں آپ کو جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بولتی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ تو ہاں، آپ کے بارے میں اس طریقے سے بولے. تو میں تو ایسے کچھ زیادہ ایسا اعمال تو نہیں کرتا، اب تمہیں بولے جیسے ایسے اعمال میں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کس الفاظ میں بولتی، دیکھو ویسے تو میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک سمپل سے بولتی، شاید ایک ایسا عمل رہنگا میرے بھائی جو میں کر رہا ہوں تمہیں نہیں کرتے، یہ ہے کیا تمہارے پاس، چیک کر لیو، اپنا جائزہ لے لیو. تو سعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں میرا سر تھکیے میں لگاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے کہ یہ میری عادت ہے، جس کے بارے میں بغض ہو جاتا ہے، عداوت ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، چوٹ پہنچ جاتی ہے، جو کسی بھی قسم کا درد دے ڈالتی، میں ساری کی سارے جو ہے معاف کر کے بھلا کر سوتا ہوں، اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں، کسی کے لیے میرے دل میں حسد کینہ نہیں ہے. تو شاید یہ وجہ رہیں گا. سبحان اللہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کینہ حسد نہیں رکھنا چاہیے بہنوں، دل سے معاف کرنا چاہیے. یہ ہے صبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے. تو عبداللہ بن مسعود جو کم عمر کے صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں رمضان کا چاند دکھتا ہی ہے، ہم میں سے کوئی جرت نہیں کرتا کہ کینے کپٹ بغض کے ساتھ رمضان میں داخل ہو. وہ بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیتے ہیں سارے کے سارے، اور کہتے ہیں یا رب فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، مجھے پریشان کیا، میرے ساتھ عداوتیں کرتا تھا، تانے کی باتیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میرے اوپر جادو تک کر دیا تھا، میں نے اسے معاف کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف کر دے، تاکہ آپ مجھے مغفرت کر دے. آج میں کھلے دل سے معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہی ہے صبر میری بہنوں. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی جو ہے ابھی زیادہ اصولیں ہیں، ابھی باقی اصول ہیں، لیکن ابھی 11 ہو گئے ہیں. کیا ابھی میں اور اصول کی طرف جاؤں یا نہیں، سٹاپ کر دوں؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحیم یا مستجیب الدعوت، ہمیں مستجاب الدعوت کر دے. آمین. ہمیں قبول ہونے والے اعمال، اذکار، دعاؤں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں برکت ڈال دے اور اجر عظیم کے ساتھ قبولیات عطا فرما. دین دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما. اپنے ذاکرین، شاکرین، عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما. آمین. یا مالک الملک، ہم سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہماری آزمائش دور کرتے ہوئے خیر اور عافیت فرما، حسن اخلاق و کردار عطا فرما. ہمارے لیے حقوق اللہ اور حقوق العبادت کی ادائیگی آسان فرما. آمین. اے میرے اللہ، کچھ حقوق میرے اور تیرے درمیان ہے، ان میں ہونے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور جو حقوق میرے اور تیرے مخلوق کے درمیان ہیں، ہمیں ان کے احسان ادائیگی کی ہمت عطا فرما. آمین. ہمارے دلوں کو باہمی محبت اور ایسی وسعت دے کہ ہم لوگوں کا قصور معاف کر سکے اور لوگ ہمیں دل سے معاف کر دے. جانے انجانے میں ہم نے جن کا حق مارے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی ایسی قربت اور محبت عطا فرما کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ سکے. آئندہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے غفار الذنوب، ہم سے جو قصور سرزد ہو جائیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما کر توبہ النصوح کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ، ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما.
ہاں، اور دائمی پاکیزی، اطاعت، نعمت، سکون، جنت، عافیت، صحت، ایمان، حلال رزق اور خوشیاں عطا فرما، اور سب چیزوں کے شر سے محفوظ فرما۔ جو نعمتیں تو نے دے رکھی ہیں انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی سلیقہ عطا فرما، آمین۔ اے رزاق، اتنا حلال دے، حرام سے بچ سکے، اپنی عطا کی ایسی لذت دے کہ نافرمانی سے بچ سکے، ایسے نیکیوں کی توفیق دے جو جہنم سے بچ سکے۔ یا خیر الوارثین، ہمیں نیک صالح فرما بردار صحت مند اولادیں اور ساتھی عطا فرما، ہماری اور ہمارے ابا کے نسلوں ابراہیم علیہ السلام کی طرح تا قیامت خیر نازل فرما، ہمیں اپنے رشتوں کو زندگی، صحت، سکون، خوشیوں اور نیکیوں کی اکٹھے برتنا نصیب فرما، ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں باہمی الفت و محبت دے کر آپس کے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ظاہری و باطنی سکون عطا فرما اور صحت عطا فرما، ہر ظاہری و باطنی برائیاں، فحاشی اور گناہوں سے محفوظ فرما، آمین۔ صراط مستقیم، صراط الحمید، سبل سلام پر استقامت عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمیں انعام میں آفتہ لوگوں کے ساتھ عطا فرما، دنیا میں خیر و برکت کا گھر عطا فرما اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنی قربت والا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا رحمان، ہم سے دین و دنیا کی بھلائی کا بہترین کام لے لے، ہمیں اپنے چنے ہوئے مخلصین و مومنین میں شامل فرما، ہر لمحے، ہر نفس، ہر نعمت کی خیر عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر تو نے ہمیں عطا کر کے ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، کبھی بھی کسی لحاظ سے بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ۔ اے حاجت روا، جس کی جو حاجت ہو، اس گروپ میں جو بھی یہاں پر شامل ہے، جو بھی یہاں پر موجود ہے، ان کی حاجت ہو ان سے پوری فرما، جو مشکل میں ہیں انہیں آسانیاں عطا فرما، جو مظلوم ہیں ان کی مدد عطا فرما، ہمیں بے خاص عاجز اور بے یار و مددگار نہ چھوڑنا اللہ۔ یا رحیم، ہمیں ہر بیماری، دکھ، درد، نگہانی آفات، فتنہ، مصیبت، بلا، پریشانی، حادثہ، نظر بد، برائی، گناہ، شر، نافرمانی، جھگڑا، فساد، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بدگمانی، تکبر، حسد، کینہ، بغض، تنہائی، مایوسی، ریاکاری، جھوٹ، شرک، منافقت، خیانت اور تنگ دل سے محفوظ فرما، آمین۔ تمام زمینی، آسمانی، انسانی، حیوانی، جناتی، شیطانی اور نفسانی شروں سے محفوظ فرما، آمین۔ یا مقلب القلوب، ہمارے قلب و نفس کو اپنی اطاعت پر جما دے، یا الہی ہمارے دلوں کو شکر، زبانوں کو ذکر، نگاہوں کو امانت، خیالات کو پاکیزہ، نفس کو عاجزی، اعمال کو قبولیات اور نیتوں کو اخلاص عطا فرما، آمین۔ ہم نے وسعت قلب و نظر بخش دے، درگزار کرنے، صبر و احسان کرنے والوں میں شامل فرما، یا رب العالمین۔ ہمیں اپنی نظر میں عاجز و کمتر اور لوگوں کی نظر میں بہتر کر دے، دونوں جہاں کی رسوائی سے محفوظ فرما، ہماری برائیوں کو اچھائیاں، گناہوں کو نکیوں، جہالات کو علم اور بدبختی کو خوش بختی سے بدل دے اللہ۔ یا ودود، صالحین کے دل میں ہمارے اور ہمارے دل میں صالحین کی محبت عطا فرما، نیک صحبت اور صالحین کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما، ہمیں اپنے اولیاء بندوں میں شامل فرما، اولیاء اللہ کے ساتھ عطا فرما۔ یا کریم، امت مسلمہ پر رحم فرما، دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتح مبین عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان اور اسلامی شریعت کے نفاذ عطا فرما، ہمارے وسائل میں برکت عطا فرما، ہمیں نیک، مشکل اور سمجھدار حکمران عطا فرما اور خود کو نیک عوام بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دشمنوں کے چالوں اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا حافظ، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ تمام اعضاء، صلاحیتیں، نعمتیں، اولاد،
مال، فرائض اور عہدہ سب آپ کی امانت ہیں، ان میں حفاظت کے ساتھ خیانت سے محفوظ فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.